سمندر کا سفر یہ خطرات سے بھرپور ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں انجن کے بوٹ نہیں تھے، انجن کی کشتیاں نہیں تھی، بس سیدھی سادی کشتی بنائی اور اس پر ایک بادبان لگا دیا اور ہوا کے تپیڑوں سے وہ سمندر میں سفر کیا کرتا تھا، اور جب سمندر کی موجیں اس کو اپنی لپیٹ میں لیتی تو بمشکل تمام کوئی کشتی سلامتی کے ساتھ سمندر کی موجوں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کشتی اب کس سمت جا رہی ہے، اس لیے کہ وہاں سمندر کے اندر ایسے کوئی نشانات نہیں تھے کہ جس کو دیکھ کر آپ کو اپنی منزل کی طرف راستہ معلوم ہو۔ وہ تو سارا ہی ہر طرف پانی ہی پانی ہے، نہ اس میں پہاڑ ہے، نہ چٹان ہے، نہ درخت ہے، نہ کوئی عمارت ہے کہ جس سے آپ اپنے لیے کوئی راستہ متعین کر سکو۔ چنانچہ بہت سارے لوگ جانا تو کہیں جا چاہتے تھے، لیکن سمندر کی موجیں اس کی کشتی کو کہیں اور جا کر چھوڑ دیتے۔ چنانچہ آپ نے جو یمن سے صحابہ کرام بذریعہ کشتی سفر کر رہے تھے تو ان کو سمندری کشتی بجائے یہ کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرے، حبشہ میں پہنچ گئے، اور حبشہ میں حضرت جعفر بن ابی طالب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھا۔ اب یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو قائم فرمایا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تحصیل علم کے لیے کبھی سفر کرنا بھی ناگزیر ہو جاتا ہے۔ آپ کے لیے کوئی چارہ کار نہیں رہتا کہ ماں کے پاس بیٹھ کر تم علم حاصل کرتے رہو گے، پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ تحصیل علم کے لیے آپ کو دور دراز کے اسفار اختیار کرنے پڑتے تھے، چنانچہ کئی برس کئی سال وہ لوگ علم کی تحصیل میں گزارا کرتے تھے اور دور دراز کے اسفار کو اختیار کرتے۔ چنانچہ آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں پڑھا کہ کہاں کہاں تک کا سفر کیا۔ بس گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تحصیل علم کے لیے سفر کیا جاتا ہے تو سمندر میں بھی سفر کر سکتے ہیں، اگرچہ دور اول میں سفر سمندر کو نہایت ہی پرخطر سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود تحصیل علم کے لیے سمندری سفر کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ دریا کا سفر تم میں سے کوئی نہ کرے مگر وہ آدمی جو حج یا عمرہ ادا کرنے کے لیے جاتا ہو تو سمندر کا سفر وہی اختیار کرے، اس لیے کہ ہوائی جہاز کے ذریعے سفر یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایک طویل عرصے تک حاجی اور عمرہ کرنے والے لوگ سمندری جہاز کا استعمال کرتے تھے۔ کراچی سے سمندری جہاز کے ذریعے ایک ہفتے کی سفر سمندر میں کرتے تھے اور پھر جا کر یہ منزل پر پہنچتے۔ اس زمانے میں کئی سمندری جہاز ایسے بھی تھے جو سمندر میں طوفانوں میں گر کر تمام حاجی اس میں شہید ہو جاتے اور تمام مسافر شہید ہو جاتے۔ آپ نے صاحب علم الصیغہ مفتی عنایت احمد رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ وہ تحصیل علم کے وہ عمرہ ادا کرنے حج کی سفر پر جا رہے تھے کہ سمندری طوفان کا شکار ہو گئے اور جزائر انڈمان میں ان کی جہاز غرق ہو گئی سمندر میں۔ ٹھیک ہے، جزائر انڈمان میں ان کا جہاز غرق ہو گیا اور وہیں پر حضرت کی شہادت بھی ہو گئی۔ مولانا مفتی عنایت احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب علم الصیغہ، تو گویا کہ یہ تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 1980 تک تقریباً
یہ سمندری جہازوں کا سفر باقاعدہ جاری ہے. لوگ سمندر میں سفر کیا کرتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سمندری سفر کے ذریعے جو لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے اس زمانے میں، یہ تقریباً 1980 کی بات ہے، کہ اس زمانے میں سمندری جہاز سے جو حج کا سفر کرتے تو ان کا پورا خرچہ آتا تھا 16,000 روپیہ. 16,000 روپیہ پورا خرچہ کراچی سے جدہ تک ان کا ٹکٹ کا. اور ہوائی جہاز میں یہ سفر 35,000 روپے تھا. یہ بھی اس زمانے میں بڑا پیسہ تھا، اس لیے کہ 1980 میں روپے کی قیمت اتنی تھی کہ $1 5 روپے کے برابر تھا. ایک امریکی ڈالر 5 روپے کے برابر تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور سعودی عرب کا 1 ریال وہ پاکستان کے 2 روپے کے برابر تھا. اب کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو اس زمانے میں گویا کہ یہ سفر ہوتا رہا، اور میں نے پاکستان کا وہ آخری جہاز بھی دیکھا. اس میں گیا بھی اور اس کا چکر بھی لگایا، جو سفینہ عرب کے نام سے، سفینہ عرب، سفینہ حجاج، شمس اور بدر، یہ پاکستان کے وہ سمندری جہاز تھے جس میں لوگ سفر کیا کرتے تھے. لیکن اب تو دنیا بھر میں سمندری جہازوں کا سفر وہ آج بھی دنیا کا مقبول ترین سفر ہوتا ہے. چنانچہ پورے دنیا میں لوگ چکر لگاتے ہیں 1 سال کے لیے سمندری جہاز میں. اور وہ سمندری جہاز اتنے بڑے ہوتے ہیں حضرت کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. 7-8 منزل کا جہاز، 2 منزل میں تو صرف اس کا انجن ہوتا ہے، اوپر 7-8 منزل، اس میں گویا کہ فٹ بال گراؤنڈ بھی ہوتا ہے، اس میں ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ بھی ہوتا ہے، اس میں گویا کہ ریسٹوران بھی ہوتے ہیں، اس میں شاپنگ مال بھی ہوتے ہیں، اس میں ریسٹوران بھی ہوتے ہیں، ہر چیز اس میں موجود ہوتا ہے. 5 اسٹار ہوٹل کی طرح، بلکہ اس سے بھی 7 اسٹار ہوٹل کے برابر گویا کہ اس کا معیار ہوتا ہے. لوگ جاتے ہیں، چڑھتے ہیں، پورے دنیا میں 1 سال میں چکر لگاتے ہیں اور پھر اتر جاتے ہیں. لیکن آپ ہمارے سمندر میں جائیے تو ایک تعفن اور بدبو اور کیچڑ اور گندگی جتنی بھی غلاظتیں ہیں وہ آپ کو پاکستان کے ساحل سمندر پر ملے گی. ہمارے ہاں سمندر میں جاؤ تو بدبو ہی بدبو، تعفن ہوتی ہے. دنیا کے دوسرے ممالک میں جاؤ تو وہاں ساحلوں کو جس قدر ترقی دی جاتی ہے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ملک کا سب سے خوبصورت ترین علاقہ وہ ساحل سمندر ہوتا ہے. ہمارے ملک میں سب سے غلیظ ترین مقام ساحل سمندر ہے. لوگ جاتے ہیں لیکن وہاں جو غلاظتیں ہوتی ہیں اس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے. جیسے کوڑے کے ڈھیر میں آپ داخل ہو، بدبو اور تعفن، پورے کراچی کے گندگ غلاظتیں سمندر میں ڈالی جاتی ہیں. دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہے. دنیا میں ہر ملک چاہے غریب سے غریب ملک کیوں نہ ہو، انہوں نے اپنے سمندروں کو صاف رکھا ہے، انہوں نے پانی کو صاف رکھنے کا اہتمام کیا ہوتا ہے. اور کتنے پاکستانی جہاز ہیں جن کو اس بنیاد پر دوسرے ممالک میں لنگر انداز نہیں کرنے دیتے کہ جی وہاں گندگی پھیلاتے ہیں، کہ نکل جاؤ تو منگ جہازوں نے سپر بارڈر کرنے پڑی زیدہ خازامون ہوئے پلیتوں. تو اب گویا کہ اس زمانے میں حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص سمندر کا سفر اختیار نہ کرے مگر یہ کہ وہ حج یا عمرہ ادا کرنے جا رہا ہو. اب گویا کہ لیکن نہایت اہم ضرورت کی بنیاد پر آپ سمندر کے سفر کو اختیار کر سکتے ہیں، جو زمانے قدیم میں خطرات سے بھرپور ہوا کرتا تھا. اسی لیے کہ اس زمانے میں جہاز اتنے بڑے بڑے نہیں ہوا کرتے تھے جتنے کہ آج بڑے جہاز ہیں، جیسے پورا رحیم آباد جا رہا ہے سمندر کے اندر سے. تو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے ملاقات کے لیے پہلے تو خشکی کا سفر کیا، خشکی کا سفر کیا، اور پھر خشکی کا سفر جہاں پر کیا اور تھک گئے
اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی معیت میں جا رہے تھے تو ایک چٹان کے نیچے کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی۔ اس دوران بطور علامت ان کے پاس ایک مری ہوئی مچھلی تھیلے کے اندر تھی، اور یہ وہیں پر یہ مچھلی وہ تھیلے سے نکل کر سمندر میں داخل ہو گئی، اور وہاں سمندر کے اندر ایک سرنگ سا بن گیا، ایک ٹنل سا بن گیا، سیدھا سوراخ بن گیا۔ یوشع بن نون کی آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ مچھلی پڑپڑا کے گویا کہ وہ سمندر کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، قرآن کریم میں آپ سورہ کہف میں یہ تفصیلات پڑھ چکے ہیں۔ مچھلی داخل ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلال اس قدر غالب تھی کہ یوشع بن نون نہ تو ان کو اٹھا سکے نہ یاد دلا سکے، بھول گئے، یہاں تک کہ اٹھ کر چلے گئے اور بہت دور سفر کیا، اور کہا حضرت موسیٰ نے لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بھائی ہم تو بہت تک گئے۔ یہاں پہلی مرتبہ جہاں آرام کیا یہاں تک سفر کیا، لیکن یہ سفر بامقصد سفر تھا، اس لیے کسی قسم کی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوا۔ لیکن جب بے مقصد آدمی سفر کرتا ہے تو پھر اس سے زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس مقام سے آگے جو سفر کیا یہ بے مقصد سفر تھا، تو تھکاوٹ کا اظہار کیا، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ پھر اس وقت حضرت یوشع بن نون نے فرمایا کہ اچھا میں تو وہیں پر میں بھول گیا، یہ بھولنے کی نسبت اپنی طرف کر دی، میں بھول گیا، ہم بھول گئے نہیں کہا، میں بھول گیا جب ہم اس چٹان کے نیچے آرام کر رہے تھے تو وہیں پر وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر کے اندر داخل ہو چکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے وہی جگہ تو ہم نے ڈھونڈی تھی، اس لیے کہ یہ مچھلی جو ہے یہ کھانے کے لیے نہیں تھی، یہ بطور علامت اور نشانی تھی کہ جہاں تم اپنے اس مچھلی کو گم پاؤ تو وہیں پر تمہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا۔ اب یہ خضر کی پاس جانے کی سفر کیوں اختیار کیا؟ آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں وعظ فرمائی، ایسی شاندار واضح و نصیحت فرمائی کہ جس سے آنکھیں بہہ پڑی اور دل نرم ہو گئے اور لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ ایسا پر اثر بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو کسی شخص نے وہاں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جانب اشارہ کیا کہ میں، یہ میں کا لفظ جو بھی نکالے گا زبان سے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں کیا، میں تو بکری کرتی، میں یہ کون، یہ تو بکری کرتی۔ یہ میں کا لفظ جو ہے اپنی جانب اشارہ کرنا یہ اللہ کو محبوب ہے۔ میں نے یہ کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے کروا دیا، یہ باتیں اللہ کو پسند نہیں، اللہ نے کروا دیا، اللہ نے کر دیا، ایسا کہنا چاہیے۔ لیکن بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب اس لحاظ سے غلط بھی نہیں تھا کہ اس وقت روئے زمین پر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ظاہر ہے کہ نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ عالم ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی امتی اپنے نبی سے بڑھ کر علم رکھے، اس لیے کہ نبی کی تعلیم و تربیت من جانب اللہ ہوا کرتی ہے، اس کے پاس وحی کا مبارک سلسلہ چلا آتا ہے۔ لہذا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کے جواب میں یہ کہا کہ میں ہوں تو یہ بات خلاف حقیقت نہیں تھی، اور ظاہراً اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، اس نے سچ کہا تھا، ٹھیک کہا تھا۔
لیکن بہرحال اللہ کو ایسا بول پسند نہیں آتا، لہذا اللہ نے کہا کہ موسیٰ ہم گویا کہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ سے بڑھ کر ہمارا کوئی اور بندہ بھی موجود ہے۔ اچھا، مجھ سے بڑا عالم موجود ہے تو پھر مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ تحصیل علم کا یہی جذبہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ کوئی عالم ہے اور آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں، چاہے اس کے لیے آپ کو پرخطر سفر اختیار کرنا پڑے تو بھی اللہ کا نام لے کر چلو اور اس عالم کی زیارت کر کے آ جاؤ، اس سے سیکھو، اس کی خدمت میں رہو۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جب مجھ سے بڑا بھی کوئی بندہ ہے آپ کا جاننے علم رکھنے والا تو اللہ مجھے اس کا راستہ بتا دیجئے، کوئی نشان بتا دیا جائے۔ فرمایا اللہ نے ایک مچھلی اپنے ساتھ لے جاؤ اور جہاں مچھلی دو دریاؤں کے سنگم پر تم سے گم ہو جائے، مجمع البحرین پر، تو وہ بندہ تمہیں وہیں پر ملے گا۔ چنانچہ مچھلی لے کر سفر شروع کیا اور پھر وہ سارے واقعات ہوتے رہے، گویا کہ مچھلی زندہ ہوئی اور سمندر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے بعد جو سفر ہوا ایک بے مقصد سفر تھا۔ دیکھو آپ کے دل میں کسی بہت بڑے کام کو انجام دینے کا جذبہ اور خیال پیدا ہوتا ہے تو اس اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے آپ اپنے جسمانی تھکاوٹ کا احساس نہیں کرتے اور اس کے لیے آپ دور دراز کا سفر اختیار کرتے ہیں کہ بھائی وہاں میرا مقصد چونکہ مجھے ملے گا، لہذا وہاں تک جانے کے لیے مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ گویا کہ آپ تجربہ کریں گے تو بات ثابت ہو جائے گی۔ میں نے خود اس کا تجربہ کیا۔ اب گویا کہ یہ جو فلائنگ کوچ ہائیس ہے، اس میں سفر کرنا میرے لیے ہمیشہ بہت مشکل رہا، بہت زیادہ مشکل۔ لیکن کبھی ایسا سفر ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس تھکاوٹ کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ مجھے دل میں خیال آیا کہ ہمارے شیخ اور ہمارے بزرگ تھے حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ خان محمد صاحب کندیاں خانقاہ سراجیہ میاوالی میں، اس کے قریب خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ تھے اور ہمارے جتنے بھی اکابر تھے سب نے ان سے بیعت کی۔ تو مجھے بھی خیال ہوا کہ حضرت سے ملاقات کرنی چاہیے۔ یہاں سے میں نکلا، آئی ایس کے ذریعے سفر کی، پنڈی، پنڈی سے پھر آگے پتہ نہیں کتنا سفر کیا اور یہ بہت ہی مشکل سفر تھا۔ صبح سے شروع ہوا سفر، شام کو جا کر ہم عشاء کے وقت میاوالی میں پہنچے اور میاوالی میں ہم نے ایسی جگہ رات گزاری جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، تلرگو یا ٹالو اور پاغی کی زمین یا اشنا مرگر یہ زمین سردل تشپکو جو گرمی کو بے انتہا گرمی ہوا یرا ما دخل خودی کاری چه کولا وزر هوا کو بللی گا الته شوق را سحل بیا کی ناستو په سوزکی کې او د سوزکی نه پس بیا په خرګاړي کې او مونږه خانقاه سراجیه ته ورسیدو۔ دا دومره لوی سفرو چې ډیر زیات وګت سفرو مو ستړی سفرو مو خو زه تاسو ته نن په دې خبره قسم خورم چې ما ته هغه سفر کې نه خو زما خپې پړسېدلې وي او نه زه ستړی شوی او نه تنګ شوی، ځکه دا د یو مقصد دپاره سفر، لیکن بے مقصد سفر چې لږ شان هم کوو لکه سړی ستړی کېږي، سړی په دې خپل سفر ستومانه کېږي، زه څنګه روان یم؟ داسې ځایونو ته مونږ ختلي وو چې اوس ورته هغې ته سوچ کوو ځکه دې ته مونږ څنګه ختلي وو،
دا خو د بني آدم وزن نه دی او موږ په کې دوه درې شپې بقره کې کړي دي چې الته مقصد دی چې ټمپریچر -15 -16 سنټیګریډ وو په دومره سختو یخو ځایونو کې بالکل د واورو په منځ کې دوه شپې بقره کې کړي اوس څه ته قضا د لیونو کار حواله کوي خو بس بهرحال یو وخت پورې دا کارونه کیږي کله چې یو مقصد وي نو دا خبرې ټولې سره برداشت کوي او چې ګوره بے مقصد سفري نو کدا لک سفر ومي تب بے مقصد چې د قنبره پورې پیدل دي نو هم بدل مات شي مله سفر حضور کار دی نو حضرت موسی علیہ السلام چې کله هغه مقام پورې راتو دی نو ستړی شو خو چې کله د هغه مقام نو ورتیر شو لاړو نو بیا وی لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا یره ډیر زیات شو بیا هغه خوراک چې موږ هغه ستو راول چې خوراک مرا خورو کنه ستړي شو دا وخت پورې نوګه کېدو نستړی کېدو صدا کہ جب حضرت موسیٰ نے حضرت یوشع بن نون سے ناشتہ طلب کیا تو اس نے کہا حضرت میں تو بھول گیا ہوں اور کم وقت شیطان نے مجھے بلا دیا اور ایسا بلایا کہ پورے وقت مجھے اس کا خیال بھی نہیں آیا کہ آپ کو عرض کر سکوں چنانچہ اسی جگہ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کے بندے ہمیں تو اسی جگہ کی تلاش کی جہاں ہماری مچھلی گم ہو چکی تھی چنانچہ اپنے نشانہائے قدم کو دیکھتے دیکھتے واپس پلٹ گئے یہاں تک کہ اس جگہ پہنچے جہاں پہلے قیام کیا تھا حضرت خضر سے ملاقات ہوئی جو چادر اوڑے وہاں پر لیٹ رہے تھے چادر اوڑھ کر لیٹ رہے تھے سفید چادر پہنے ہوئے وہ لیٹے ہوئے سر اس کا ڈانپا ہوا ہے حضرت موسیٰ وہاں پہنچے تو السلام علیکم کہا تو خضر نے کہا انا بِأَرْضِكَ السلام بھائی یہاں پر کون سلام کرنے والا پہنچ گیا یہاں تو کوئی نہیں آتا کہا میں موسیٰ ہوں کہا کون موسیٰ بنی اسرائیل ہو کہا ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں کیسے آنا ہوا اللہ نے آپ کا پتہ بتا دیا آپ سے ملنے آیا ہوں تاکہ آپ سے علم حاصل کروں پھر اس کا پورا واقعہ سورہ کہف کے اندر موجود ہے آپ پڑھ چکے ہیں قصہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے یہ تو وہاں پر انشاءاللہ کتاب و تفسیر میں آ ہی جائے گا یہاں اتنی بات مقصود ہے کہ تحصیل علم کے لیے انسان کو چاہے کتنی بھی مشقت اٹھانی پڑے وہ مشقت اٹھائے اس کے لیے آپ کو پرخطر راستوں سے سفر کرنا بھی پڑے تو بھی خطرہ مول لینا اور جاؤ علم حاصل کرو اس سے حصول علم کی اہمیت بھی معلوم ہو رہی ہے حصول علم کی اہمیت ہو رہی ہے کہ بھائی جائیے اور علم حاصل کیجئے اگرچہ تمہیں دور دراز کے اسفار کو اختیار کرنا پڑے باب ہے دیکھیے الخروج فی سشو کم جو دے باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر الى الخضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر کے پاس سفر کرنا سمندر کے اندر وقولہ تعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں اس بات کے لیے کہ آپ مجھے علم سکھائیں گے تحصیل علم کے لیے میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں معلوم ہوا کہ جس کے پاس تم علم سیکھنے جاؤ پہلے اس سے اجازت حاصل کرو بغیر اجازت کے کسی کے درس میں نہیں بیٹھنا یہ ادب کے خلاف ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ درسگاہ میں سبق جاری ہوتا ہے وہ آ کر داخل ہو جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے پوچھے بغیر بیٹھ جاتا ہے یہ ادب کے خلاف ہے دیکھو حضرت موسیٰ اللہ کے نبی حضرت خضر کے پاس جا رہے ہیں
تحصیل علم کے لیے تو پہلے اس سے اجازت طلب کی، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمک اللہ، جو اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے اس کو سیکھنے کے لیے کہ جب میں آپ کے پاس رہ سکتا ہوں۔ تو پھر معلوم ہوا کہ اگر کچھ شرائط استاد کی طرف سے طلبہ پر لگا دی جائے تو وہ جائز، اور طلبہ کو ان شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہوگا۔ یہاں دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کچھ شرائط لگائے اور کہا کہ ان شرائط کا تم خیال رکھو گے تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو، اور جب بھی آپ نے ان شرائط کی خلاف ورزی کر لی تو پھر میرے اور آپ کے راستے الگ ہو جائیں گے۔ اب معلوم ہوا کہ طلبہ سے ایسی باتیں کوتاہیاں ہوتی رہیں گی، آپ اس کو برداشت کریں گے، لیکن برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور جب ایک غلطی معاف کر دی، دو بار معاف کر دیا، 3 بار معاف کر دیا، پھر پوچھ رہے ہیں، تو اب گویا کہ میری اور آپ کی رفاقت نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو بتا لوں کہ حضرت آپ نے یہ غلطی کی، میں نے درگزر کر دیا، آپ نے پھر ایسا کیا، میں نے پھر درگزر کر دیا، آپ نے پھر ایسے کہا، میں نے پھر درگزر کر دیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو ان شرائط کا سرے سے خیال ہی نہیں ہے، لہذا اب میرے اور آپ کے راستے الگ ہو گئے، آپ کہیں اور جا سکتے ہیں، میرے ساتھ رہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ طالب علم کو اس کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ جو شرائط طے پائے ہیں اس کی پاسداری کریں، اور پاسداری نہ کرنے کی صورت میں اگر معلم اس کو خود سے الگ ہونے کا حکم دے تو الگ ہو جائے، اور وہ باتیں اس کو بتا دے کہ میں آپ کو اپنے سے جو الگ کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی پہلی خطا یہ، دوسری خطا یہ، تیسری خطا یہ تھی، تو میرا آپ سے کوئی ذاتی عناد نہیں ہے، لیکن ان شرائط کی خلاف ورزی کی بنیاد پر میرا اور آپ کا راستہ الگ ہے، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے واقعے میں یہی صورتحال پیش آئی۔ وبه قال حدثنا محمد بن حریر، اب یہاں عن ابن عباس انه تمارا ہوا والحر بن قیس بن حصن الفزاری فی صاحب موسیٰ، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت قیس بن حصن الفزاری رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہوا کہ حضرت خضر سے جس موسیٰ کی ملاقات ہوئی وہ کون موسیٰ تھے، وہ کون سے موسیٰ تھے؟ تو حضرت ان کے گویا کہ ایک کا خیال یہ تھا کہ یہ موسیٰ بنی اسرائیل تھے، اور دوسرا کہتا کہ نہیں یہ کوئی اور موسیٰ تھا، کوئی اور موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو دونوں کے درمیان اختلاف ہوا، فمر بہما ابی بن کعب، کہ دونوں آپس میں جگڑ رہے تھے کہ وہاں سے اتفاقاً حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے، فدعاہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کو بلایا، فقال، اور ابن عباس نے کہا انی تماریت انا و صاحبی ھذا، میں اور میرا یہ دوست آپس میں ہم اختلاف کر رہے ہیں فی صاحب موسیٰ، صاحب موسیٰ کے بارے میں، الذی سأل موسیٰ، یعنی وہ موسیٰ کا صاحب کون تھا، وہ موسیٰ کا صاحب کون تھا، الذی سأل موسیٰ السبیل الی لقیہ، کہ جس موسیٰ کہ جس کی ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ نے اللہ سے اس کا راستہ دریافت کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صاحب کون ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جس خضر کا ذکر ہے تو یہ خضر کون ہے، یہ خضر کون ہے؟
کہ جس کی ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ نے اللہ سے اس کا پتہ پوچھا، حل سمعت النبی صلی